اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے اکھیڑ دیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب واقف ہوگا، خوب آگاہ ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ العادیات ہے، جو ابھی عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھی گئی۔ سورۃ العادیات یہ صحابہ میں اور تابعین میں بعض حضرات کے نزدیک مکی ہے، اور صحابہ اور تابعین میں بعض حضرات کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ تو یہ سورت مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، صحابہ اور تابعین میں اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مدنی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، اور سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ گھوڑے دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑوں کی برق رفتاری، تیز رفتاری اور سلوک روی ہر ایک کو معلوم ہے کہ گھوڑے کس قدر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے کے وقت ان کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو عربی میں ذبح بولتے ہیں، اور اردو میں اسی کا ترجمہ ہانپنے سے کیا گیا ہے۔ تو دوڑتے جب ہیں تو ان کے اندر سے سینے سے ایک آواز آتی ہے دوڑنے کی وجہ سے، اسی کو عربی میں ذبح بولتے ہیں، اور اردو میں اسی کو ہانپنے سے تعبیر کیا گیا۔ تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ عرب کے اندر گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی، اور احادیث میں گھوڑوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی بہت ساری صفات بھی بیان فرمائی ہیں کہ اگر کسی گھوڑے کے اندر یہ صفات پائی جائیں تو وہ گھوڑا زیادہ اچھا ہے۔ گھوڑوں کی فضیلتیں بھی آئی ہیں احادیث میں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑا کس طرح کا اچھا گھوڑا مانا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس زمانے میں جہاد میں یہ گھوڑے کام آتے تھے، اور جہاد میں گھوڑوں کے ذریعے سے کام لیا جاتا تھا، اور آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی گھوڑوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی گھوڑوں کی اہمیت ہے، اور گھوڑے بہت عمدہ جانور سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو چونکہ گھوڑے کے پاؤں میں
नाल लोहे के लगे हुए होते हैं, आहनी नाल लगे हुए होते हैं, जिससे जब वो सड़क पर दौड़ते हैं, चट्टान पर दौड़ते हैं या पत्थर पर दौड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है। इसी का तस्करा फलमुरियात क़दहा में किया गया है कि फिर टाप मार कर आग झाड़ते हैं, यानी तेज़ी रफ्तारी के साथ और बर्क रफ्तारी के साथ वो दौड़ते हैं और दौड़ते वक्त उनके अंदर से आवाज़ निकलती है, सांस उनकी फूलती है और फिर वो आग निकालते हुए दौड़ते हैं। फलमुगीरात सुबह, फिर सुबह के वक्त यलगार करते हैं, सुबह के वक्त हमले करते हैं। क्योंकि घोड़े जंग में काम आते थे और जंग में घोड़े ले जाए जाते थे, इसीलिए हमला करने का तस्करा किया गया है। और आम तौर पर अहले अरब जंग जो करते थे वो सुबह के वक्त करते थे, इसीलिए सुबह का तस्करा किया गया है कि सुबह के वक्त वो घोड़े यलगार करते हैं, हमला करते हैं। फ़असरन बिही नक़ा, फिर उसी वक्त यानी सुबह में या मैदान जिहाद में घोड़े गर्दो गुबार उड़ाते हैं। जब मैदान जंग गर्म हो और मारका कारज़ार बरपा हो तो उस वक्त चूँकि लड़ाई जब होती थी तो घोड़े दौड़ते हुए आते थे, तो घोड़ों की दौड़ने की वजह से गर्दो गुबार उठता था और कभी कभी तो इतना ज़्यादा गर्दो गुबार उठता कि अंधेरा छा जाता। इसीलिए शुअरा हज़रात ने जंग में दौड़ने वाले घोड़ों का तस्करा किया है। एक शायर ने कहा है कअन्न मुसारनक़ फ़ौक़ रुऊसिना व अस्याफ़ना लैलुन तहावा कवाकिबु, हमारे सरों के ऊपर उड़ता हुआ गुबार और हमारी तलवारें ऐसी रात हैं जिसके सितारे गिर रहे हों। तो उसने जंग में जो गर्दो गुबार उठता है घोड़ों के पैर के वजह से उसका तस्करा किया है। तो गर्दो गुबार ये घोड़े उड़ाते हैं। फ़वसतन बिही जमा, फिर उसी वक्त यानी सुबह में या उस मैदान में जिस मैदान में घोड़े ले जाए जाते हैं किसी जमात के बीचों बीच घुस जाते हैं। घोड़े जान की फिक्र और परवाह नहीं करते, उनको मालूम है कि ये मैदान जंग है और तलवार वगैरह लेकर के लोग हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मालिक की फरमाबरदारी में घोड़े जमात के बीचों बीच और दुश्मनों के जमघटे में घुस जाते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते। घोड़ों की इन सिफात के बाद अल्लाह ताला ने ये कहा है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। ये कहने का मतलब ये है कि घोड़े जो जानवर हैं और अल्लाह ताला ने इन घोड़ों को पैदा किया है, ये घोड़े जब किसी की मिल्कियत में आते हैं और कोई इन घोड़ों का मालिक होता है तो ये घोड़े इतने फरमाबरदार होते हैं कि अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करते। यहाँ तक कि इन घोड़ों को अगर जंग में ले जाया जाए तो जंग में चले जाते हैं और जंग के मैदान में कूद जाते हैं, अपनी जान की और अपनी जिस्मानी क़ुव्वत की फ़िक्र और परवाह नहीं करते कि हमारी जान चली जाएगी। लेकिन एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है वो अपने मालिक की फरमाबरदारी नहीं करता। घोड़े जो मखलूक हैं और वो गैर मुकल्लफ हैं और जानवर हैं, वो अपने मालिक का इस कदर फरमाबरदार होता है, लेकिन इंसान अपने मालिक की नाफरमानी करता है, अपने मालिक की फरमाबरदारी नहीं करता। तो घोड़ों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने नसीहत करनी चाहिए कि घोड़े अपने मालिक की फरमाबरदारी करते हैं, नाफरमानी नहीं करते और अपने मालिक के लिए जंग में घुस जाते हैं और जंग में वो हलाक हो जाते हैं। तो इंसान को तो चाहिए कि और ज़्यादा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में आगे बढ़े। इसलिए घोड़ों को ज़रिए से इंसान को नसीहत की गई और ये कहा गया कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। घोड़ों के अंदर बहुत सारी सिफात होती हैं और जो जानवरों के बारे में किताबें लिखी गई हैं, किताबुल हयानात वगैरह, जो सिर्फ जानवरों के बारे में किताबें लिखी जाती हैं, उन किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो घोड़े की बहुत सारी सिफात के बारे में आपको पता चलेगा। घोड़े के अंदर बहुत सारी अल्लाह ताला ने सिफात रखी है, उनमें एक अपनी जान को कुर्बान कर देने का जज्बा भी है। घोड़े अपनी जान की परवाह नहीं करते। उन्हीं सिफात में एक सिफत है मुसीबतों और मशक्क़तों को बर्दाश्त करना और बड़ी बड़ी मशक्क़तों और मुसीबतों की परवाह न करना। उन्हीं सिफात में है
ذہانت اور فطانت۔ گھوڑے بڑے ذہین و فطین ہوتے ہیں، اور اسی میں سے ایک صفت ہے وفاداری، گھوڑے بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ تو گھوڑے کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں جو اور جانوروں میں اس طرح سے نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے تعلق سے باقاعدہ ایک سورت نازل کی ہے، سورۃ العادیات کے نام سے۔ عادیات کا مطلب ہوتا ہے دوڑنے والے گھوڑے۔ تو گھوڑوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے یہاں پر انسان سے مراد کافر انسان ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے احکامات کو مانتا نہ ہو، کیونکہ آگے یہ کہا گیا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ قبروں میں جو کچھ ہے مردے وغیرہ اس کو نکال باہر کر دیا جائے گا اور پھر ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ایمان تو مسلمان رکھتا ہے، تو اس لیے اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ انسان سے مراد کافر انسان ہے، لیکن قرآن کریم میں کافر کا لفظ تو ہے نہیں، انسان کہا گیا ہے، اس لیے ہر شخص اس میں مراد ہو سکتا ہے۔ جو بھی شخص اپنے پروردگار کی ناشکری کرے، نافرمانی کرے، وہ اس میں آ جائے گا۔ اور قنوت کے معنی ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے، یعنی مصیبتیں جو آتی ہیں اس کو تو یاد رکھے کہ مجھ پر فلاں مصیبت آئی ہے، مجھ پر فلاں مصیبت آئی ہے، فلاں مصیبت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احسان جو کیا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو یاد نہ رکھے، ایسا شخص قنوط ہے۔ تو جس شخص کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس آیت میں داخل ہو جائے گا۔ ان الانسان لربہ لقنوط، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو شخص نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں اس کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرے، گناہوں میں صرف کرے، ایسا شخص قنوط ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نعمت کو تو یاد رکھے لیکن نعمت دینے والے کو یاد نہ رکھے، ایسا شخص قنوط ہے۔ تینوں چیزوں کا اگر خلاصہ کیا جائے تو مطلب ایک ہی ہے، ناشکری، اسی لیے اس کا ترجمہ ناشکرے سے کیا ہے۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جس شخص کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے کہ نعمتوں کی قدر نہ کرے اور مصائب کو یاد رکھے، نعمت کو تو جانے، منعم کو اور اللہ کو نہ جانے، ہر شخص اس میں شامل ہے۔ اور پھر جو آگے کہا گیا ہے آخرت کے بارے میں کہ اس کو یقین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ایسا کر رہا ہے گویا مرنا ہی نہیں ہے، تو یہ زجر و توبیخ ہے اور ڈانٹنا ہے۔ تو انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان خود اس پر گواہ ہے، انسان خود اس پر گواہ ہے۔ اپنی ناشکری کی گواہی خود انسان دیتا ہے زبان حال سے، اپنے اعمال اور اپنے اعضاء و جوارح سے ایسے کام کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اپنے اعضاء و جوارح سے انسان اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے ناشکرے ہیں۔ اسی کو قرآن میں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ سے تعبیر کیا گیا کہ انسان اپنے اس چیز پر خود گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ حضرت قتادہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کا مطلب وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، انسان گواہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو حساب کتاب کے وقت اس کو بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کی محبت کا بڑا پکا ہے، مال کی محبت کا بڑا مضبوط ہے، بڑا سخت ہے، یعنی انسان مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اور اس سلسلے میں بہت پختہ ہے، بہت مضبوط ہے۔ حالانکہ مال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ انسان اپنے اوپر اور دوسرے کے اوپر اس چیز کو خرچ کرے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ یہاں پر اس شخص کو کہا گیا ہے کہ مال کی محبت کا بڑا پکا ہے، اس شخص کو کہا گیا ہے جو مال کی محبت کا بڑا دل دادا ہو، بہت زیادہ مال سے محبت رکھتا ہو، اس کو خرچ نہ کرتا ہو،
دین کے کاموں میں اسے لگاتا نہ ہو اور اس کا بخیل اور کنجوس ہو، ایسے شخص کو کہا گیا ہے کہ مال کی محبت کا بڑا دلدادہ ہے، بڑا رسیہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہے یعنی مردے، ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت کے دن دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو مردے قبروں سے نکل اٹھیں گے، تو اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ قبروں میں جو کچھ ہے اسے اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی قبروں کو اکھیڑ کر کے مردوں کو نکال دیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو وہ کہیں گے اے بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں، چونکہ سب کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مرنے کے بعد منتشر ذرات بن جائیں گی، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیوں اور اے ٹکڑے ہو جانے والے گوشت اور اے پارا پارا ہو جانے والے جوڑ، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب تم جمع ہو کر کے اٹھ کھڑے ہو۔ یہ حکم ہوگا، پوری دنیا کے انسان قبروں سے نکل کر کے میدان حشر کی طرف چل دیں گے، سکنڈ نہیں لگے گا اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اس کو حاصل کر لیا جائے گا۔ انسان کے دلوں میں اور سینوں میں جو راز، جو عزائم، جو ارادے، جو نیتیں، جو حوصلے، جو خیالات، جو احساسات و جذبات پنہاں ہے، اس کو سامنے لایا جائے گا، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ چاہے اچھی چیزیں انسان کے دل میں ہو، چاہے بری چیزیں ہوں، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے آنے والے خیالات سے واقف ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے خیالات سے واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے خوب آگاہ ہوگا۔ بے شک ان کا پروردگار اس دن یعنی قیامت کے دن ان سے خوب آگاہ ہوگا، خوب واقف ہوگا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اس وقت بھی اللہ واقف ہے، لیکن یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ قیامت سے متعلق چیزیں آئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ خوب واقف ہوگا، خوب آگاہ ہوگا، اور ہر ایک سے واقف ہوگا کس نے کیا اعمال کیے ہیں۔ اور واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے گا اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دے گا۔ تو اس صورت کے اندر گھوڑوں کے ذریعے سے نصیحت کر کے انسان کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور پھر اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آدمی آخرت کو مستحضر رکھے اور جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور آدمی گھوڑوں سے سبق لے کہ گھوڑے کس طرح سے اللہ کے اپنے مالک کے فرما بردار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہو جائے اور اپنے مالک کا بہت زیادہ مطیع ہو جائے۔ یہ تلقین کی گئی ہے اس صورت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔